ہم میں سے ہر کوئی نہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انا ہمارا وہ احساس ہے جس میں ہم خود کو دوسروں سے بہتر، طاقتور اور قابل فخر سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہمارے دماغ کا بنایا ہوا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ نفسیات کا علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انا پرستانہ رویہ غرور، تکبر یا ضد کی بہترین اداکاری ہو سکتی ہے، جو ہم بلا اختیار اپنی کمزوری، خوف اور احساس کمتری کو چھپانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہم جان بوجھ کر یہ سب کریں، بس یہ خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے کسی شدت کے خطرے میں ہمارا پہلا عمل ارادتاً نہیں ہوتا۔ نفسیات کا علم ہمارے ان احساسات کی پہچان کرتا ہے، اور نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ ان احساسات کو بناتا کیسے ہے۔ ویسے تو یہ بہت پیچیدہ اور طویل عمل ہے، لیکن اسے 2 مرحلوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہمارے شعور کے ارتقاء سے شروع ہوتا ہے، بالکل شروع سے، جب ہمارا دماغ ہماری شناخت کا نظام بناتا ہے۔ اس میں ہمارا نام، خاندان، کامیابیاں، کمزوریاں اور لوگوں کا ہمارے ساتھ رویہ شامل ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ دماغ ان تمام تجربات کو ملا کر ہماری ذات کا ایک ڈیٹا بیس بناتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچے کو بار بار یہ کہا جائے کہ آپ سب سے ذہین ہیں، تو اس کے دماغ میں آہستہ آہستہ معلومات کا ایک اصول بن سکتا ہے، میں دوسروں سے زیادہ ذہین ہوں۔ یہ بات بار بار دہرائی جائے تو یہ اصول ذہن میں گہرا بیٹھ جاتا ہے، ایک مضبوط معلومات کا ذخیرہ جس میں سب سے زیادہ اپنی ذات کی قبولیت ہے۔ یہی معلومات کا ذخیرہ اگر سب سے بہترین پیشن گوئی کر سکتا ہے تو وہ ہو سکتی ہے اپنی ذات کے بارے میں مثبت رائے۔ بعد میں جب یہی شخص کسی تنقید کا سامنا کرتا ہے تو دماغ کا سب سے پہلا اشارہ اسے اپنی معلومات کے اصولوں کے خلاف اور اپنی شناخت پر حملہ سمجھ سکتا ہے۔ یہیں سے انا پرستانہ رویہ شروع ہوتا ہے۔ انسان اونچی آواز میں بولنے لگتا ہے، دوسروں کی بات کاٹتا ہے، اپنی غلطی ماننے سے انکار کرتا ہے، گفتگو پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا الزام کسی اور پر ڈال دیتا ہے۔ اب ایک دوسرے تجربے کو دیکھیے، اگر کسی بچے کو صرف ذہین ہونے پر نہیں بلکہ بہتر بننے کی کوشش پر سراہا جائے تو اس کے دماغ میں ایک زیادہ لچکدار کہانی بنتی ہے۔ مثلاً میں قابل قدر ہوں کیونکہ میں سیکھ رہا ہوں۔ ایسا شخص جب تنقید سنتا ہے تو اس کا دماغ اسے گہرا ذاتی حملہ نہیں سمجھتا بلکہ سیکھنے کا ایک مرحلہ سمجھتا ہے۔ اس کا جسم نسبتاً پرسکون رہتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں دماغ ہیبٹ لرننگ سسٹم بناتا ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار انکار، غرور یا غصے کے ساتھ رد عمل دیتا ہے تو یہ رد عمل دماغ کے لیے آسان اور خودکار بن سکتا ہے۔ دماغ آٹومیشن کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ انا ہمیشہ ایک نیا فیصلہ نہیں ہوتا، کئی بار یہ ایک پرانا ذہنی پیٹرن ہوتا ہے جو خود بخود چل پڑتا ہے۔ دماغ کی آٹومیشن کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کا پورا وجود اس کا شکار ہوتا ہے اور آپ اسے محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا ہاتھ آپ کے منہ پر زوردار تماچا لگائے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ انا کے احساس میں ڈوبا ہوا ہمارا دماغ ایسے تماچے روزانہ ہمارے وجود پر لگاتا ہے اور ہم یہ سب ہونے دیتے ہیں۔ اگلی بار جب آپ انا کے جذبے کو محسوس کریں تو سمجھ لیں یہ صرف آپ کے دماغ کا ایک بھیجا ہوا اشارہ ہے، آپ کی ذات پر حملہ نہیں۔ اس کے بعد آپ کا عمل یہ طے کرے گا کہ اس اشارے کو آٹومیشن کی طرف لے کر جانا ہے یا اپنے دماغ کے شعور کو بڑھانا ہے، کیونکہ آٹومیشن آپ کو زوردار تماچا لگا کر دماغ کو آرام کرنے دے گی۔